ہمیں آسیہ ملونہ کے پھندے کے منتظر چوراہے میں چھوڑ کر جو اٹھ گئے. آج تم انتظار میں ہو آسیہ ملونہ کی پھانسی کا. یہ وہ دن تھا کہ کل جب یہ فیصلہ آیا تو کچھ لوگ اس انتظار میں تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے کال نہیں دی، ابھی کال نہیں دی، کال کیوں نہیں دے رہے، نکل کیوں نہیں رہے. تو اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ 2 بار ہم نے پہلے ان لوگوں سے ڈنگ کھایا کہ آج لوگ یہ امید لگائے ہوئے تھے کہ یہ جو عدالت میں درخواست دی گئی ہے یہ مسئلے کا یقینی حل ہے. یہ تو ایک فارمیلٹی تھی. کھیل تو اس دن ہار گئے کھیلنے والے جو شغل کہتے ہیں، جب پنجاب اسمبلی کے سامنے سے خالی ہاتھ اٹھے. خالی ہاتھ. وہ دن تھا آسیہ ملونہ کو پھندے لگوانے کا. جب ہم بیٹھے انہیں پھر بھی کہہ رہے تھے ان کے بارے میں کہ نہیں کسی نے غلط خبر دی ہوگی، نہیں اٹھتے وہ، اور یہ اٹھ گئے. آج جو کان ٹوٹے بک بک کرتے ہیں کہ کیوں نہیں فلاں نکل رہا، کیوں نہیں فلاں نکل رہا، ان سے پوچھو کہ اس وقت بھاگا کون تھا. اگرچہ بھاگ سکتا نہ ہو لیکن پھر بھی بھاگ تو گیا تھا. کون بھاگا تھا؟ آسیہ ملونہ کے بارے میں کیا حاصل کر کے اٹھے تھے؟ یہ میرے پاس معاہدہ موجود ہے، میں ایک ایک شیخ ناظرین کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ کیا لے کے اٹھے. شیخ نمبر 5، اس واقعے کے دوران جس کسی کی بلا جواز دل آزاری یا تکلیف ہوئی ہو تو تحریک لبیک معذرت خواہ ہے. کبھی معافیاں بھی معاہدوں میں لکھی گئیں. انہوں نے کیا منوایا ان کو؟ یہ تو انہوں نے ان کو منوایا. ہاں 1000 بار معافی مانگتے اپنے طور پر، لیکن قیامت تک جب اہل سنت کے ان لوگوں کا تذکرہ تاریخ میں آئے گا تو ان کا یہ معاہدہ 5ویں شک نظر آئے گی کہ جن سے معافی منگوائی گئی اور انہوں نے معافی مانگی، اوپر معاہدہ لکھا ہے کہ یہ مابین فلاں فلاں کے معاہدہ ہے 2 نومبر کو ہوا، تو معافی کا معاہدہ تھا. فیض آباد میں کافر یا گستاخ کو گستاخ نہ کہنے کا معاہدہ، اور یہاں پر معافی مانگنے کا معاہدہ کہ ہم معافی مانگتے ہیں. اچھا چلو، اب یہ شیخ تو آپ کو پتا ہے کہ یقیناً اس میں آسیہ ملونہ کو پھندے لگانے والی کوئی بات نہیں ہے. شیخ نمبر 4، آسیہ ملونہ کی بریت کے خلاف 30 اکتوبر اس کے بعد جو گرفتاریاں ہوئیں ان افراد کو فوراً رہا کیا جائے گا. کیا اس میں بھی کوئی آسیہ ملونہ کے پھندے چڑھنے والی بات ہے؟ اگرچہ وہ رہا نہ ہوئے بیچارے اتنے پھن سے کہ پھنس دے گئے. اب شک نمبر 3، آسیہ ملونہ کی بریت کے خلاف تحریک میں اگر کوئی شہادتیں ہوئی ہیں، اگر کوئی ہوئی ہیں، قیادت کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، اگر کوئی ہوئی ہیں، جن کے مرے ہیں ان سے تو پوچھو، اگر کوئی ہوئی ہیں تو ان کے بارے میں قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. چلو اس دن میں تبصرہ کرتا تو لوگ کہتے کہ وقت تو گزرنے دو. اب 2 نومبر سے آج تک کیا قانونی چارہ جوئی ہوئی ہے؟ کسی شہید کی ایف آئی آر کٹی ہے؟ ایف آئی آر کٹنا تو دور کی بات، کسی کا نام بھی سامنے نہیں آنے دیا گیا. کیا قانونی چارہ جوئی ہوئی؟ کیا لے کے اٹھے وہاں سے؟ اور اس میں بھی یہ بتایا جائے کہ آسیہ ملونہ کو پھندے لگانے والا کون سا کام ہوا؟ یہ ہوا بندے شہید کرائے. اب اس کے ساتھ شک نمبر 2، آسیہ ملونہ کا نام فوری طور پر ECL میں یہ نہیں کہ شامل کیا جائے گا، شامل کرنے کے لیے قانونی کارروائی کی جائے گی. شامل کرنے کے لیے تو وہ کیا ہے کہ ایک افسر دوسرے کو فون کر دے
دوسرا تیسرے کو کر دے، تیسرا چوتھے کو کر دے تو کارروائی ہو گئی۔ اس سلسلے میں قانونی کارروائی یہ تو نہیں نہ کہا کہ ڈالا جائے گا، کارروائی کی جائے گی، وہ ناکام ہو یا کامیاب ہو، اور پھر ڈالا بھی نہیں گیا۔ تو بتاؤ آسیہ ملعونہ کی پھانسی کے لحاظ سے اس شخص سے کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اب پہلی شک، آسیہ ملعونہ کے مقدمے میں نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی گئی ہے، جو پہلے ہو چکی تھی، یعنی دھرنے کا نتیجہ نہیں، پہلے ہو چکی تھی، جس کا ذکر بھی کر دیا گیا کہ کوئی یہ نہیں کہ معاہدے کی روشنی میں وہ اپیل ہو رہی ہے، وہ پہلے کر دی گئی ہے، جس پر حکومت معترض نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ اپیل دائر کی ہوئی ہے، ہم اس پہ اعتراض نہیں کرتے، یہ اپیل واپس لو۔ اب بتاؤ پیچھے آسیہ ملعونہ کی پھانسی کا یہ کیا منوا کے اٹھے؟ یہ ساری اہل سنت قوم سوچے کہ بھٹا تو اس دن بٹھا کے یہ اٹھے تھے، کیا لے کے اٹھے تھے؟ اور وہ تھا قوم کے نکلنے کا شاید قریب شاید آخری موقع۔ اب سب کو اٹھا کے یہ لے گئے، اور دھرنے ہمارے جہاں تھا وہ بھی خراب ہوئے، اور اس کے بعد ہم نے اپنا دھرنا مزید جو ایک دن جاری رکھا، مذاکرات میں یہ چیزیں ہمارے سامنے جب آئیں تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اس مسئلے پر پہلے مذاکرات ہو چکے ہیں اور اب تو صرف یہ دھرنا ہے نا، باقی لوگ تو اٹھ گئے ہیں، اب ہم اور کیا مانیں؟ ہاں چونکہ تم اصول پسند بندے ہو اور تمہارا کردار کاریگر ٹھیک ہے، ہم معافی تو اس سے نہیں منگواتے کہ آپ معافی مانگیں، باقی جو ان کا ہے وہ رہے گا۔ آپ کے ساتھ بھی ہم علیحدہ معاہدہ کر رہے ہیں، باقاعدہ ہماری ٹیم گئی، وزیر بیٹھے، اور اوپر لکھا گیا تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک لبیک اسلام اور حکومت کے درمیان یہ معاہدہ ہوا۔ یعنی مجھے پتا تھا کہ اس میں کچھ نہیں، لیکن جو وقت تھا دباؤ ڈالنے کا، اس وقت جو حکومت کو رستہ دے کے اٹھے، پوچھو تو ان سے، خدا نخواستہ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، اگر ہم معاہدہ کر کے پہلے اٹھ گئے ہوتے تو ہمیں کس لسٹ میں شمار کیا جاتا؟ یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہم حکومت سے معاہدہ کر کے، تو پھر کس کے رابطے ہیں حکومت سے؟ کون کس کے ایجنڈے پر ہے؟ اگر ہم اٹھ گئے ہوتے تو یہ ایک زبان میں اگر اب 100 گالی دیتے پھر 200 دیتے یا 500، کہ پتہ ہے نا، دیکھو اب ساری قوم نکل آئی تھی، یہ بیچ کے کھا گئے، یہ غدار بن گئے، انہوں نے اٹھا دیا سب کو، انہوں نے بیان دے دیا، یہ حکومت کے ساتھ مل گئے، یہ ایجنسیوں کے ساتھ مل گئے۔ ان میں سے کوئی جملہ بھی کم ہوتا؟ تو پھر جب یہ اٹھے تو کہاں ہے سوچ قوم کی؟ کیوں سنیوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کیا کر رہا ہے اہل سنت کے ساتھ؟ آج تم انتظار میں ہو آسیہ ملعونہ کی پھانسی کا، یہ وہ دن تھا جب سارے کسی کے کہنے پہ اٹھ گئے، جن کا آج نام بھی نہیں بتاتے، اور اٹھے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، جو اپنے کارکنوں کو سکھایا ہوا تھا اور جو اپنی زبان پہ انداز خطابت اپنایا ہوا تھا۔ اب ان کے انداز خطابت کی غلطیوں کا کفارہ آج قوم کیسے اٹھائے آسیہ ملعونہ کی رہائی کی شکل میں؟ اگر انہوں نے یہ ارشادات نہ فرمائے ہوتے تو آج قوم میں قوت ہوتی۔ پھر انہوں نے دوسرا جو ظلم کیا وہ یہ جو انہوں نے پھر کال دی، اور اس میں بھی قرائن ہیں کہ کال دلوانے والوں نے دلوائی۔ اگر وہ کال نہ دی گئی ہوتی، کریک ڈاؤن نہ ہوا ہوتا،
ہزاروں سنی جیلوں میں نہ 2 مہینے یا مہینہ رہے ہوتے تو آج کا موقع تھا کہ سارے قربانی دینے کے لیے تیار باہر نکل آتے، اور پھر آگے مزید شرائط ہوتی کہ کسی کو کہنا کچھ نہیں، جلانا کچھ نہیں۔ اب جن کے بچے 2 مہینے پیچھے بلکتے رہے ہیں، آج یہ چاہتے ہیں کہ وہ پھر قربانیاں دیں اور لیڈرشپ ان کی چمکے کہ چونکہ ہم تو اندر تھے، باہر یہ ہو گیا۔ ارے اندر گئے ہی سب کچھ کر کے، ورنہ میری کسی ایک بات کا بھی جواب دیں، کیا حاصل کیا تھا؟ جب یہ شیر باہر تھے تو کیا کردار تھا ان کا؟ آج کہتے ہیں وہ ایک اندر ہے، باقی کچھ نہیں کر رہے۔ وہ جب چوک میں بیٹھا تھا کیا کیا اس نے؟ کیا کیا ان لوگوں نے؟ اور اگر یہ 4 گالیاں فوج کو نہ نکالتے تو کیا ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا؟ اس وقت اس لیے ہی برداشت کر جاتے کہ ہم نے سرکار کی عزت پہ پہرا دینا ہے، اپنا من پھر راضی کر لیں گے۔ آج ذرا محتاط ہو کہ اپنے مشن پر ڈٹ جائیں، اور اپنے جو لونڈے تھے ان کو توڑ پھوڑ سے روکتے۔ یہ تو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خمیازہ بھگتا ہوا ہے ہم نے خود، جو انہوں نے تربیت کی ہے۔ تو اس بنیاد پر ہمیں آسیہ ملعونہ کے پھندے کے منتظر چوراہے میں چھوڑ کر جو اٹھ گئے، آج ہم پھر ان کے ساتھ بیٹھے۔ تو اس واسطے ہم نے کہا کہ ایک بار یہ ملک جام کر لیں، جو کہتے ہم آدھے گھنٹے میں کر لیتے ہیں۔ اٹھیں، نکلیں یہ باہر، اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے۔ اب کہنے لگے کہ نقصان ہوا ہے، تو میں نے تو اس وقت سے کہہ رہا تھا کہ کمر ٹوٹی ہے۔